أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. کرنا 8 ازواج 8 قسم کے جانور اس نے پیدا کیے. 8 ازواج 8 قسم کے. یہ جو ہے نا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا 142 نمبر آیت کے شروع میں اسی کی تشریح یہ آگے آ گئی. وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور جانوروں میں سے چوپایوں میں سے 8 ازواج اللہ نے 8 قسم کے حمولہ اور فرشا پیدا کیے. 4 نر 4 مادہ اللہ نے پیدا کیے. 8 نر اور مادہ. نر اور مادہ میں اب تقسیم کیا اللہ نے. فرماتے ہیں من الضأن 2 اور اللہ نے پیدا کیے بھیڑ میں سے 2. بھیڑ کا جوڑا اور بھیڑ اور اس کا مذکر بھیڑیا کیا ہوگا؟ ہیں بھیڑ کا مذکر کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت. بھیڑ نہیں اس کے مؤنث بھی. مینڈا. مینڈا بھیڑ کو اللہ نے پیدا کیا. 8 ازواج 8 قسم کے جانور اللہ نے 8 جوڑے بنائے ہیں. اب گنتے جائیے اس جوڑوں کو. فرماتے ہیں من الضأن 2 بھیڑ اور مینڈا اس کے مقابلے میں خدا نے نر و مادہ کو پیدا کیا. من الضأن 2 یہ 2 نر اور مادہ یہ 2 پیدا کیے ہیں بھیڑ کی قسم سے. ومن المعز 2 اور اللہ نے اسی طرح پیدا کیے ہیں 2 من المعز. کس چیز سے؟ معز فرمایا کہ بکری میں سے 2 پیدا کیے ہیں. بکرا اور بکری اللہ نے پیدا کیے. دمبا اور دمبی اللہ نے پیدا کیے. بھیڑ اور مینڈا اللہ نے پیدا کیے. یہ دمبا اور بھیڑ تقریباً ایک ہی اس کی چونکہ چیز میں آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے یہ سب ہم نے پیدا کیے ہیں 8 کے 8. 4 مادہ 4 ان کے نر. بکرا بکری بھیڑ اور مینڈا دمبا اور دمبی اور 6 ہو گئے. 4 ہو گئے 6 ہو گئے. اچھا ہاں آگے آ رہے ہیں. باقی آگے آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے پیدا کیے اور بلکہ 4 آپ اس کو گن لیں کیونکہ بھیڑ اور مینڈا بھیڑ اور دمبا اور دمبی یہ سب ایک قسم ہو گئی. بکرا اور بکری یہ 4 ہو گئے. اللہ نے فرمایا کل ان سے پوچھ الذکرین حرم کیا ان میں سے مذکر جو ہیں انہیں ہم نے حرام کیا ہے ام الانثیین یا پھر حرام کیا ہے یہ جو چیز ان سے پوچھیے کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے. 2 نر کون سے ہوئے؟ دمبا اور بکرا. کیا ہم نے یہ حرام کیے ہیں؟ ام الانثیین یہ 2 مادہ جو ہیں انہیں حرام کر دیا ہے. بھیڑ کو دمبی کو بکری کو ہم نے حرام کر دیا. قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا کیا حرام کیا ہے؟ اما اشتملت جس پر مشتمل ہے جو لپٹ رہا ہے. اشتمال کا مطلب ہے لپیٹنا چمٹ جانا. جو چمٹ رہا ہے لپٹ رہا ہے کس سے؟ یعنی اپنی ماں سے. وہ بچہ ان دونوں میں سے بکرا اور بکری کا اور بھیڑ اور مینڈے کا دمبا اور دمبی کا اللہ نے فرمایا ان سے پوچھ کہ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین کہ کیا ہم نے حرام کیا ہے وہ جو بچہ لپٹ رہا ہے ماداؤں کے پیٹ میں وہ ہم نے حرام کیا ہے. اگر تم یہ کہو کہ حرام ہونے کی علت صرف یہ ہے کہ وہ مؤنث ہیں تو پھر تو ہر مؤنث جانور حرام ہونا چاہیے. اگر تم یہ کہو کہ مذکر ہونا
اس کا حرام ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ مذکر ہے، تو پھر تو ہر مذکر جانور حرام ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ کہو کہ بچہ حرام ہے تو یہ آخر کیا کس نے ہے؟ اس پہ کوئی عقلی دلیل مجھے دو۔ دیکھا، قل آج ذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھئے کہ ان میں جو نر ہیں دونوں کیا ہم نے حرام کیے ہیں، یا حرام کیے ہیں جو دونوں ان میں مادائیں ہیں، یا ان کا جو بچہ ہے اسے ہم نے حرام کیا؟ نبئونی بعلم، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو وہ بات کرو، کوئی نقل کی دلیل دو۔ عقل کی دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس، یعنی محض ایک جانور مذکر یا مؤنث ہونے کی وجہ سے آخر کیوں حرام ہے؟ ہم نے تو کیا نہیں، ہماری بات تمہاری سمجھ میں آئے تو پھر دیکھو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیں کہو کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کر دیا تھا، فلاں جگہ خدایا تو نے یہ حکم دیا تھا، نبئونی بعلم، کوئی نقل کی دلیل ہے تو دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو حلال اور حرام بتانے میں ہمیں بتاؤ کہیں یہ چیز آئی ہو۔